میں نے عرض کیا نا کہ ذائچے میں جو روز زحل کی پوزیشن ہے، جب انہوں نے حلف اٹھایا تو اس وقت برج قوس طلوع تھا. برج قوس کا حاکم ستارہ مشتری جو ہے وہ برج ثور میں بیٹھا ہوا ہے، اور زحل جو ہے وہ ریورس ہے. اور تیسری بات، جو ذائچہ جس پہ میں نے کام کیا اور بنایا، مجھے کوئی مارکت الارا کام کرتے یا نظر نہیں آتے. یہ صرف اپنی ڈیوٹی پوری کریں گے اور جہاں سے جانے کی کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی نگران وزیر اعظم کے ذائچے کی بات ہو رہی ہے، ایک سوال اس میں یہ ایڈ کیجئے گا کہ ہم نے دیکھا پنجاب میں جو محسن نقوی کی حکومت تھی، وہ ہماری پچھلی 75 سالہ تاریخ کی بدترین حکومت تھی انسانی حقوق کے حوالے سے. چھوٹے چھوٹے 13 سال کے بچے ہوں، خواتین ہوں، مائیں ہوں، چادر چار دیواری کا تقدس، کیا کچھ نہیں کیا گیا اس ملک میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف. تو آپ نے کہا کہ یہ نگران وزیر اعظم کوئی بڑا فیصلہ، کوئی سخت فیصلہ آپ کو لیتے دکھائی نہیں دے رہے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان نگران حکومت کے آنے کے بعد، کیونکہ پی ٹی آئی نے بڑی امیدیں وابستہ کر لی تھی، میں کچھ لوگوں کا ٹویٹس دیکھ رہا تھا کہ وہ مبارکبادیں بھی پیش کر رہے تھے انوار الحق کاکڑ صاحب کو، کیونکہ یہ عمران کی کیبنٹ کا حصہ بھی رہے ہیں ماضی میں. تو کیا ان کے دور حکومت میں پی ٹی آئی کے خلاف کوئی کریک ڈاؤن، کوئی فیصلہ اس طرح کا متوقع ہے؟ نہیں، مجھے اس مطلب دیکھیے، جس منصب پہ یہ آ کے بیٹھ گئے نا، مجھے یہ اتنے طاقتور نظر ہی نہیں آتے کہ یہ کوئی کسی کے خلاف کوئی بات کریں گے. اور جو ذائچہ طلوع ہے، جس کے اندر جو سیارگان کی میں نے عرض کیا کہ جو میں نے ذائچے کو پڑھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ کسی کے خلاف کام مجھے تو نہیں لگتا یہ کریں گے. ان کے تو اپنے مسائل سے ہی یہ نہیں نکلیں گے، کیونکہ جب ذائچے کا قانون جو اپلائی ہوتا ہے، وہ یہ مشکل ٹائم میں وزیر اعظم بنے ہیں، تو انہوں نے کوئی مطلب انجوائمنٹ والی بات نہیں ہے، یا کوئی سمجھیے کہ ان کے دماغ میں ایسی بات بھی نہیں ہے کہ یہ کسی کے خلاف کوئی بات کریں. یہ اپنا الیکشن کرائیں گے اور جانے کی بات کریں گے، کیونکہ زوج سان برج طلوع تھا جب انہوں نے اپنا حلف اٹھایا. اور زوج جو ہے وہ 2 سے مطلب تعلق رکھتا ہوتا ہے، اور اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ یہ کنٹینیو وزیر اعظم رہیں گے یا زیادہ دیر رہیں گے. یہ اپنے الیکشن کرا کے جانے والی بات کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب آخری سوال، بڑا اہم سوال ہے، لوگ پریشان ہیں، 10 روز ہو گئے ہیں عمران خان صاحب اٹک کے جیل میں ہیں. آج دوسری مرتبہ بشرا بی بی سے ملاقات کی انہیں اجازت بھی دی گئی، بشرا بی بی جا کے انہیں ملی بھی ہیں، اور آپ نے بھی میرے گزشتہ پروگرام میں کہا تھا کہ ایک سیڑھی آ چکی ہے، عمران خان کی رہائی کی طرف اب باتیں آگے بڑھیں گی. تو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ بڑی اہمیت اختیار کر چکی ہے. عمران خان کی سوال کی جانب آنے سے پہلے میں ایک اور بات بھی کرتا چلوں. انہوں نے جتنے بھی پی ٹی آئی کے کچھ لوگ تھے، شہریار افریدی، علی محمد خان، انہیں غیر قانونی طور پر عدالتیں رہائی دیتی تھی، یہ باہر سے پھر پکڑ لیتے تھے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں جسٹس بابر ستار، انہوں نے آج بڑا ایک سخت کام کیا ہے. انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ ساری بیوروکریسی کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ مجھے جواب دو کہ یہ ملک میں کون سا قانون ہے، کس قانون کے تحت ان لوگوں کو رکھا ہوا ہے، اور ضمانتوں کے باوجود بھی آپ عدالتوں کے احکامات ماننے سے انکاری ہیں. تو اس حوالے سے بھی انہیں بڑی پریشانی کا سامنا ہے. مگر دوسری طرف کیا عمران خان جو اس وقت فوکس ہے ان کے وکلا کا، وہ 2 چیزوں پہ ہے کہ ایک تو ان کی جو سزا ہے وہ معطل کی جائے، اور دوسرا اٹک قلعے سے انہیں نکال کر اڈیالہ جیل میں رکھا جائے، وہ سابق وزیر اعظم ہیں، اور ان کو ایک کلاس دی جائے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اسی آنے والے چند دنوں میں، قریب میں، مستقبل قریب میں انہیں کوئی اس حوالے سے ریلیف ملتا دکھائی دے رہا ہے کہ وہ اٹک جیل سے نکلے، اڈیالہ جیل آئیں، کوئی ایک کلاس ملے، کوئی انہیں وزیر اعظم والا، سابق وزیر اعظم والا کوئی سٹیٹس ملے؟ دیکھیے جی، میں عرض کرتا ہوں، جب ذائچے میں سیارگان سٹرونگ ہوتے ہیں تو ہم کوئی بات کرتے ہیں نا. ان کے ذائچے میں سیارے سٹرونگ ہو چکے ہیں اور دن بدن مزید سٹرونگ ہوتے آ رہے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ آنے والے اسی ہفتے کے اندر اندر بہت ساری چیزیں تبدیل ہو جائیں گی. یہاں جو میں ذائچے کا طالب علم ہوں، آسٹرالوجی کا، تو میں عمران خان صاحب کے ذائچے کو بڑے غور سے پڑھتا ہوں، ان کے برتھ ہاروسکوپ کو بھی دیکھتا ہوں، کرنٹ جو ہے ذائچے میں ان کی میجرمنٹ بھی دیکھتا ہوں. تو میرے نزدیک یہ انہیں رکھ نہیں سکتے ویسے، یہ کیسے رہ رہے ہیں. یہ ہماری مطلب ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ذائچے میں ان کے جیل رہنے کی. ہمارے نزدیک تو ایک مشکل وقت تھا، وہ گزر گیا ہے، اب کسی بھی وقت یہ رہا ہو جائیں گے. اور دوسری بات میں بتاتا چلوں کہ جب ذائچہ پیدائش میں 10ویں خانے کا حاکم سٹرونگ ہو، اس بندے پہ اگر مشکلات آئیں تو وہ ان مشکلات میں سے نکل جاتا ہے. تو خان صاحب بھی ان مشکلات میں سے مجھے بتدریج نکلتے نظر آ رہے ہیں، اور ان کا گراف جو ہے شہرت کا اور کامیابی کا، وہ ابھی اور اوپر جاتا نظر آ رہا ہے. کیوں؟ دلیل ہے ذائچے میں، دلیل ہے. جو ہی سورج اب برج اسد سے نکل کے
وہ شملہ میں جائے گا، شملہ میں اطارد بیٹھا ہوا وہ ریورس ہوگا اور وہ اپنے شرفی برج میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس اور یہ سارے ستارے مشتری کو ناظر ہوں گے. تو اس لیے مجھے تو کوئی دلیل اس میں نظر آ رہی ہے کہ خان صاحب 1 بائی 1 ان تمام مشکلات سے نکلتے جائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی دلیل سے میں بھی ایک دلیل دیتا چلوں. آپ نے مجھے گزشتہ اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ عمران خان جیل میں جا کر مزید خطرناک ہو چکا ہے. حالت اب یہ ہے کہ جو 2 الیکشن ہوئے تھے گزشتہ پروگرامز میں ہم اس پہ بات کر چکے ہیں، جیت چکے ہیں. آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان کی تاریخ کا ایک نیا ضابطہ جاری کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی اب پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا وہ کیا کام کرے گا، وہ اب کسی حلقے میں جا کر سروے نہیں کرے گا. وہ کیونکہ اب جب لوگ جاتے تھے الیکشن کے لیے سروے کرنے کے لیے، ہم صحافی جس شخص سے پوچھیں کہ جی آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے، عمران خان کے علاوہ کوئی دوسرا نام لینے کو کوئی شخص تیار نہیں تھا. تو اب حالت یہ تک آ پہنچی ہے کہ اب میڈیا پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ آپ انتخابات کے حوالے سے جو سروے کرتے ہیں وہ نہ کریں. کیا کہیں جی گے میں اس پر؟ اب آپ کو ذائچے سے دوں گا انشاءاللہ. دیکھیے جو اطارد ہے نا، یہ کمیونیکیشن کا ستارہ ہے اور اسے بادشاہت کے خانے میں ان کا یہ جو قانون یہ جو آرڈر کہہ رہے ہیں یہ کھو کھاتے جائے گا. دیکھ لینا آپ لوگوں کو چاہیے کورٹ میں جائیں اس کے خلاف. کیوں نہیں جاتے آپ جائیے، یہ کالا دم قرار دے دیا جائے گا. میں یہیں بیٹھے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ اطارد آپ لوگوں کا جو ستارہ ہے، جو کمیونیکیشن کا ستارہ ہے، وہ بادشاہت کے خانے میں. یہ کیسے اس کے خلاف فیصلہ سنا دیں گے؟ یہ تو ہمیں دیوانے کی بڑکیں ہیں. آپ دیکھ لیجئے گا، آپ کے لوگ جو ہی جائیں گے تو ججز اس کو کہیں گے کہ یہ غلط ہے بھائی. کسی کو آپ اس پہ نہیں روک سکتے، قدغن نہیں لگا سکتے. چلیں ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ ایک بار پھر آپ کا. ناظرین، ہم نے کوشش کی کہ گزشتہ 3-4 دنوں کی جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس تھیں اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب کا تجزیہ لیں، اور گزشتہ ویڈیوز کی طرح ڈاکٹر صاحب کی جو پیشن گوئیاں درست ثابت ہوئی ہیں، تو اس بار بھی انہوں نے آج کے اس ولاگ میں ہمیں 3-4 بڑی اور اہم باتیں بتائی ہیں. تو انشاءاللہ آگے اگلے 1-آدھ ہفتے میں جب کوئی نئی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوگی، ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ ہمیں آپ کے سوالوں کا، میرے سوالوں کا جواب دیں گے. ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر سے آپ کے وقت کا بہت شکریہ. انشاءاللہ ناظرین، پھر کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. آپ لوگوں کو چاہیے کورٹ میں جائیں اس کے خلاف. کیوں نہیں جاتے آپ جائیے، یہ کالا دم قرار دے دیا جائے گا. میں یہیں بیٹھے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ اطارد آپ لوگوں کا جو ستارہ ہے، جو کمیونیکیشن کا ستارہ ہے، وہ بادشاہت کے خانے میں. یہ کیسے اس کے خلاف فیصلہ سنا دیں گے؟ یہ تو ہمیں دیوانے کی بڑکیں ہیں. آپ دیکھ لیجئے گا، آپ کے لوگ جو ہی جائیں گے تو ججز اس کو کہیں گے کہ یہ غلط ہے بھائی. کسی کو آپ اس پہ نہیں روک سکتے، قدغن نہیں لگا سکتے. چلیں ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ ایک بار پھر آپ کا. ناظرین، ہم نے کوشش کی کہ گزشتہ 3-4 دنوں کی جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس تھیں اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب کا تجزیہ لیں، اور گزشتہ ویڈیوز کی طرح ڈاکٹر صاحب کی جو پیشن گوئیاں درست ثابت ہوئی ہیں، تو اس بار بھی انہوں نے آج کے اس ولاگ میں ہمیں 3-4 بڑی اور اہم باتیں بتائی ہیں. تو انشاءاللہ آگے اگلے 1-آدھ ہفتے میں جب کوئی نئی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوگی، ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ ہمیں آپ کے سوالوں کا، میرے سوالوں کا جواب دیں گے. ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر سے آپ کے وقت کا بہت شکریہ. انشاءاللہ ناظرین، پھر کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.